حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جاں نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ اکرام کی لڑائی اور بہادری کے مقصود کی وجہ سے کفار مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط قبول فرما لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوارا تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا؟ جانثار تھے اور فرما بردار بھی تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی تھیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا ہی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے جو اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر لوگ ضد پر نہ تھے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کو پکار کی فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی تھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر واپس ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالیٰ رب العزت شانائے تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو نصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر بھی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ پھر بھی مجھے کفار کے پنجے میں بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور کہا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہو لیا اور راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں بھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار اس کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا بھی نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔
اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے کیا کیا یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے مجھے سمجھ میں آ گئے، اور اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک یہ مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا نہ ہی کوئی باغات تھے، وہاں پر ایک آبادیاں تھیں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا نہ تو کوئی دکا ملتا ہے نہ کوئی بند کر دیا جاتا، بلکہ قافلہ ادھر کو جاتا ان سے مقابلہ کرتا، اور لڑتے لڑتے حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بیسری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں، یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں گے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرما لیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ استقامت اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان پر استقامت سے ڈٹے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔